اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کا بیان ہو چکا اور جہنم کا بیان بھی کل سے شروع کیا جا چکا ہے۔ جہنم کے شعارے کے مطابق آپ نے سنا کہ اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا دراز اونٹوں کی کوتار کے پیہم آتے رہے، یعنی لمبے لمبے اونٹوں کی جو لائنیں لگی ہوں اس طریقے سے وہ کنٹینیو آتے رہے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہنم کو 1000 برس تک دھوکایا گیا، پھر وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھوکائی گئی جہنم، تو وہ جو ہے کہ سفید ہو گئی، اور پھر اتنے ہی برس تک دھوکائی گئی، تو اب جو ہے کہ وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کہیں پہ جہنم کو مذکر استعمال کیا ہے اور کہیں پہ مؤنث، جیسے کہ پیچھے یہ جملہ گزرا، جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے، ٹھیک ہے، اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ تو یہاں جہنم کہتا ہے، اس سے یہ لفظ یہاں پہ مذکر استعمال ہوا، اور یہاں دیکھیں یہاں کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھوکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ یہاں پہ ایک خاص بات ذہن میں آتی ہے کہ ایک ہے جہنم کا دہکانا، عموماً ذہن میں تو یہی آتا ہے، یہاں جہنم کی آگ کی کیفیت، جہنم کی آگ 1000 برس تک دھوکائی گئی، اور آگ کو ہی اگر دھوکایا گیا جہنم کو نہیں، تو یہ کہ آگ کی کیفیت پہلے سرخ ہوئی، پھر جو ہے کہ سفید ہوئی، اور پھر سیاہ ہو گئی، تو آگ مؤنث ہے۔ عام طور سے لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ جہنم دہکائی گئی، تو یہاں ہے جہنم کی آگ۔ دونوں میں فرق ہے کہ جہنم بنے گا جگ اور آگ بنے گی مظلوم۔ جیسے کہ جگ کا پانی گرم کیا گیا تو اس میں جو ہے جگ ایک برتن ہے، اور جو اس میں شے ہے مظلوم وہ ہے پانی۔ اب یہ جہنم کی آگ دھوکائی گئی، اس اعتبار سے اگر توجہ ذہن اس طرح جاتا ہے کہ آگ کی وجہ سے مؤنث ہے، تو پھر ایک الگ ہی مفہوم نکلتا ہے کہ آگ کو بھی گرم کیا گیا، خود آگ کو ہی گرم کیا جائے کہ آگ جلتے جلتے سیاہ سرخ ہو گئے، پھر سفید ہو گئی، سیاہ ہو گئی۔ اسی لیے آگے آخر میں کہتے ہیں یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، تو اب وہ نیلی سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ یہاں پہ حدیث پاک ہے، وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سواد كالليل المظلم۔ تو اب آگ جو ہے کہ ایسی ہو گئی جیسے کہ تاریک رات۔ تو عربی میں جو ہے کہ جہنم کو مؤنثی استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، جیسے کہ اعدت للکافرین، یہ کہ وقودها الناس والحجارہ، تو قودها میں ہا جو ضمیر ہے وہ جہنم کی طرف راجع، اور آگ بھی جو ہے کہ مؤنثی استعمال عربی میں۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہو گیا، اسے انشاءاللہ پھر کبھی تحقیق پھر اس پر نئے سرے سے نظر کی جائے۔
آگے بھی جو حدیث پاک ہے اس میں بھی ایسے ہی اوقد علیہ الف عام حتى يحمر والف عام حتى ابيضت اور والف عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها. اور دوسری روایت میں لا يطفأ لهبها کہ اس کی لپٹیں جو ہیں کہ بجھتی نہیں، اور کہیں یہ ہے کہ اس کی لپٹوں میں چمک و روشنی نہیں، آگ کی جو لپٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھیں جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کوئی سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے، جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں. سوئی کا ناکا سمجھتے ہیں؟ ہاں، اگر جہنم اتنی کھول دی جائے یا جہنم سے اتنی کھول دی جائے تو اس کی گرمی اتنی نکلے گی اتنے سے سب کے سب اس کی گرمی سے زمین والے مر جائیں. اور یہ بات حضرت جبریل امین نے بیان کی. اور کس سے بیان کی؟ حضور سے. مزید یہ کہ قسم کھا کر بیان کی، بات میں مضبوطی ہے. پھر قسم کھا کر کے یہ کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ، ابھی کوئی یہ نہیں تھا کہ ایس پی ڈی ایس پی بھی ہوگا، کیا خریدار ہوگا کی بات آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو جہنم جس کے کنٹرول میں رب نے دیا وہ محافظ و نگراں، اگر اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل یعنی سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں. اتنے بھیانک اور خوفناک. اور بقسم بیان کیا، یعنی یہ بات بھی قسم کے ساتھ بیان کی کہ جہنمیوں کو جو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، زنجیریں، تو اس کی کڑی کا صرف یہ وزن ہے کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، سکڑی ہے اس میں کڑی، ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ اس کے وزن اور حیرت کی وجہ سے کانپنے لگیں پہاڑ، اور انہیں قرار نہ ہو، وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہیں نہیں، گنتے ہنتے کتنا ہو نیچے، یہاں تک نیچے جائیں گے کہ زمین میں دھس جائیں گے. پھر بلڈنگ ولڈنگ پر گرے تب کیا ہو؟ تو ایسے ہی پاؤڈر کی طرح پہاڑ جب نیچے چلا جائے. یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاق ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے. یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے. پھر کا لفظ بتا رہا ہے کہ پہلے وہی تھی اور وہاں سے یہ نکل کر آئی کہ رب پھر وہاں مجھے مت لے. مگر تعجب ہے کہ انسان سے جہنم میں جانے کا تعجب ہے، انسان سے یعنی انسان پر تعجب ہے، انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی. آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے جس سے، تو پھر ہم انسانوں کو کتنا ڈرنا چاہیے. یہ جو میں نے ابھی کل یا پرسوں میں بتایا تھا، یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی آگ 70 ڈگری یہاں کی آگ سے زیادہ ہو. وہ دیکھیے حدیث پاک کیا ہے حاشیے میں. عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نارکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کیا اور ان سے حضرت مالک نے سنا اور حضرت انس بن مالک نے بیان کیا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں. ان نارکم، بے شک تمہاری آگ،
ان بے شک نارکم تمہاری آگ، یعنی جو دنیا میں تمہارا دیکھتے ہو، ہادی ان نارکم ہادی بے شک تمہاری یہ آگ جو دنیا میں موجود ہے، جزء من 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جہنم کے آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی کو میں نے کہا کہ 70 ڈگری جہنم کی آگ جو زیادہ ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 70 میں کا ایک حصہ ہے، اور پھر اس میں بھی سنیے کیا ہے اس کا معنی، وَلَوْلَا أَنَّهَا أَطْفَأَتْ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ مَنْفَعْتُمْ بِهَا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ آگ جو دنیا میں آئی جہنم سے، اگر یہ پانی سے ٹھنڈی بجھائی نہ جاتی، ٹھنڈی نہ کی جاتی 2 مرتبہ، تو تم اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا پاتے۔ اس کو پہلے 2 بار سمندر میں ٹھنڈا کر دیا، ایک بار سے کام نہیں 2 بار، اگر یہ ٹھنڈا نہیں کی جاتی تو فرماتے ہیں منفعتم بہا، کہ تم اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے، صرف نقصان ہی ہوتا۔ جو چیز ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کبھی کبھی آگ خوب تیز کر دیتے گیس کا، اور کوئی پتلی پینڈی والی چیز ہو ڈیکچی وغیرہ، اس میں گڑ چڑھا دیجیے گرم کرنے کے لیے، یا جو ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں ربڑی چڑھا دیجیے، یا گاجر کا حلوہ، تو کیا ہوتا ہے سب خاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ وہ ہیٹ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کی گرمی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یا تو موٹے پینڈی پہ کڑاہی یا توا ڈالنا پڑتا ہے، یا تانبا یا پیتل والا، یا پھر فلیم کم کرنا ہوتا ہے۔ اندازہ لگا کہ یہ اتنی گرم تھی کہ بس کوئی بھی چیز جاتی سب کوئی تو نفع ہی نہیں اٹھا پاتے، نہ کھانا بن پاتا، نہ کچھ دال بن پاتی، نہ پانی گرم ہو پاتا۔ وَإِنَّهَا لَتَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَلَّا يُعِيدَهَا، اور بے شک یہ آگ جو ہے اللہ سے یقیناً دعا کرتی، یہ آگ دعا کرتی ہے کہ اللہ يعيدها، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس میں نہ لوٹائے۔ اعادہ یعید و اعادہ تمہارے ہوتا ہے لوٹانا، کہ اللہ پھر جو ہے کہ اس میں نہ ڈالنا، نکل رہا ہے اب اسے باہر ہی نہیں۔ ابھی جیسے سیریا میں کچھ لوگ جیل سے نکل گیا، خبر سنے گے نہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو کم سنتے ہیں، اس سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تختہ پلٹ جب ہوا امریکہ میں آگ لگنے سے پہلے، تو اس میں جو صدام حسین کے زمانے میں جیل کو جو لوگ بند ہوئے تھے وہ اب نکل رہے ہیں، کوئی 40 سال بعد، کوئی 45 سال بعد نکل رہا ہے، کوئی بچپنے میں گیا تھا اور جوان ہو کے نکل رہا ہے، بوڑھا ڈھیڑھ عمر کا ہو، کوئی پیدا ہی ہوا ہے اندر، سورج اور سورج کی روشنی اور گھاس پیڑ پودے دیکھا ہی نہیں تھا آج تک، زمین کے اندر ہے 3 تل جیل، تو اس میں سے جو لوگ نکل کے آئے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں یا اللہ اب کبھی ایسی جو ہے قید میں مجھے مت ڈالنا۔ ایک شخص اس میں سے نکلا تو وہ کہہ رہا ہے کہ کیا صدام حسین نے حملہ کر دیا ہے کیا؟ اس کو معلوم ہی نہیں کہ صدام حسین کے گزرے 24 سال 25 سال گزر چکے، اس کو اس جرم میں جیل میں ڈالا گیا تھا۔ وہاں شیعہ کی حکومت جو ابھی بیٹا اس کے باپ نے اس سے کہا تھا، وہ پائلٹ تھا، کہ فلاں آبادی پہ جا کے بم گرا دو، اس نے کہا کہ وہاں سب نہتھیا عورت اور مسلمان ہیں تو بچے بھی ہیں، یہ تو ظلم ہوگا، ہم سے نہیں ہو سکتا، بس اسی انکار کی بنا پر اسے جیل میں ڈال دیا۔ خبر بھی سنا کیجیے تاکہ اپنے بارے میں یہ لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بڑی عافیت سے رکھا ہے۔ بشار الاسد تو جو ہے کہ یہ دوسروں کی پریشانی دیکھیے نا تو تھوڑا لگے گا کہ یار ہم تو ریلیف میں ہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں، اس کے بنسبت تو ہم بہت آرام۔ فارسی کی کتاب میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سفر پہ روانہ ہوئے، سیر و تفریح کے لیے پانی والے جہاز سے،
تو ایک اجمی غلام تھا، اجمی یعنی عرب کا نہیں تھا رہنے والا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ بادشاہ عربی تھا، تبھی تو اجمی کی تخصیص۔ اور جب کشتی وہاں سے پانی والا جہاز لنگر انداز تھا، وہاں سے جب اس کے لنگر کھول دیا گیا اور وہ چلا، بیچ دریا میں جب پہنچا تو جس کو اس میں جانے کی عادت ہے اس کو اسی میں لطف آتا ہے۔ دیکھتے نہیں موٹر سائیکل والا کچھ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ جب جھٹکا مارتا ہے تو اس سے ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور جو پہلی بار بیٹھا ہوتا ہے اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تو اپنی اپنی چاہت اور ایکٹیویٹی پہ ہے۔ تو جب بیچ دریا میں جہاز پہنچا اور جھولنے لگا تو بادشاہ کو جو ہے کہ اس سے لطف آ رہا تھا اور سیر دریا کی تفریح کا، اور یہ اجمی غلام چلانا چیخنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے جو ہے کہ سیر و تفریح کا مزہ سارا کرکرا ہو رہا تھا۔ بادشاہ جب بھی کوئی چیز دلکش چیزیں نظر آتی ہیں اس سے چیخنے چلانے سے سارا سفر یہ گدلا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے کسی طرح سے چپ کراؤ، چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک وہاں پہ عقل مند شخص تھا، اشرفی صاحب کی بولا کہ بادشاہ سناوت اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو ایک طریقے سے اپنے طریقے سے خاموش کرا دوں، بڑی مہربانی ہو گیا۔ اور اس کا دونوں ہاتھ رسے میں باندھا اور دریا میں پھینک دیا اور رسی کا سرا پکڑے رہا۔ اب تو وہ اور زیادہ چیخنے لگا، پیچھے کے جہاز سے پیچھے کے حصے میں لگ گیا اور پھینک دیا۔ اب وہ اور تڑپنے لگا، چھٹپٹانے لگا، اس کے سارے کمر میں بھی رسا باندھا ہو گیا تھا، ہاتھ پاؤں خوب مار رہا ہے، خوب مار رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تمہیں نکالوں گا ایک شرط پر کہ تم خاموشی سے بیٹھا رہتا۔ ہاں ہاں تم خاموشی سے بیٹھا۔ ایسے اس پہ جب لایا تو پھر وہ ایک کونے میں ایک خاموشی سے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کا یہ سفر چلتا رہا، طویل ہوا۔ بادشاہ تو بھول ہی گیا تھا اس کی چیخو پکار کو۔ اچانک بادشاہ کی نظر پڑی اس پر تو دیکھ کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی کہ اب تو بالکل بلی کی طرح میاؤں بنے ہو۔ پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا؟ پہلے تو یہ چپ کرانے سے چپ نہیں ہو رہا، اب تو جو ہے کہ یہ بالکل بک اس کی گم ہے۔ تو کہا کہ اس نے جو ہے نا کشتی کی سلامتی کو آزمایا نہیں تھا، اس لیے یہ معمولی سی تکلیف کو سمجھ رہا تھا کہ بہت پریشانی ہے، اب یہ بڑی پریشانی کو آزما چکا ہے، اس لیے اس کو کشتی کی سلامتی سمجھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں بہت آرام سے دیگر ممالک کی بنسبت، اور گزشتہ جو پہلے مسلمان گزرے وہ بھی، لیکن جس بڑی پریشانی تینوں ٹائم اتنا کھا رہے کہ کھانا پھینکا رہا ہے، بولے نا پیسے نہیں، کھانے کے لالے پڑے ہوئے، کپڑے درجنوں کے درجن الماری میں پڑے ہوئے ہیں، لگے لگے اس میں دیمک لگ جا رہے ہیں، بار بار چینج کر رہے ہیں، پھر بھی کپڑے پہ کپڑا خرید رہے ہیں، بولتے ہیں اللہ بہت غریب ہے کہ نہیں؟ وہ زمانہ یاد کیجئے کہ ایک وقت کھانا کھایا تو دوسرے ٹائم چولہا نہیں جل رہا ہے، بچے رو رہے ہیں بھوک سے، عورت پانی میں کنکر ڈال کر کے ایسے ہی چلا رہی، بچوں کو تسلی دے رہی کہ کھانا پکا رہے تاکہ بچے سو جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ کیا رات کو خبر گیری کے لیے جب نکلے علاقے میں تو دیکھا کہ چند چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چولہے کے پاس اس کے خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور چولہے پہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، اس سے بھاپ نکل رہا ہے اور وہ پکا رہی ہے، وہ کھدکنے کی آواز بھی آ رہی ہے، اور جو ہے کہ بچے رو رہے ہیں بھوک سے کہ کب پکے گا کب پکے، بس پکا رہے ہیں، تھوڑی دیر نکل گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھیس بدل کر کے ایک اجنبی کی طرح گئے، اس سے پوچھے کہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو بتائیے بچے بھوک سے روتے ہیں، تو کھانا ہی سے کیوں نہیں دیتی؟ بولے کھلانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس۔ عمر کو کیا پتا کہ غریبی کیا ہوتی ہے، حضرت عمر ہی لیکن عمر کو کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے۔ میدان محشر میں یہ بات کہوں کہ اپنے رعایت کی صحیح سے سمجھداری نہیں کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہانڈی میں کیا، بولے یہ بچوں کی تسلی کے لیے میں نے چند کنکر اور پتھر پانی میں ڈال رکھے ہیں کہ اس کی کھنکھناہٹ کی آواز سے بچے سمجھیں گے کہ گوشت بن رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آپ دیدہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں عمر کے بارے میں عمر سے میں تمہاری حالات بیان کروں گا، کہا کہ عمر سے تمہاری حالات بیان کروں گا۔
اور دوسرے دن اسی وقت گئے، رات ہی کے وقت۔ میں نے کہ لیکن سنو، میں عمر سے تمہارے حالات بیان کروں، ابھی میں تمہاری کچھ مدد کے لیے اپنے اصطلاح گئے ہیں، اور جو ہے کہ آٹے کی گوری اٹھایا، چاول کی اور گھی کی کنستر اٹھایا، گڑ کا، اور لے کر کے آ رہے۔ خادم نے دیکھا تو بڑا حضور کہا جا رہا ہے، بولے کہ یہ میرے کاندھے کا بوجھ ہے، اس لیے مجھے کو اٹھانا دو، اور لے کر کے آیا اور کہا کہ لو، اب عمر کی شکایت مت کرنا، اور ضرورت ہے تو مجھ سے کہنا۔ تو یہ ایک زمانہ تھا مسلمانوں، ایک صحابی رسول کا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز میں حضور کی دعا میں امامت تو حضور کی ہو رہی ہے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دعا میں شرکت نہیں کرتے، اٹھ کے جلدی سے چلے جاتے۔ پوچھا کسی نے حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہو گیا کہ حضور فلاں شخص تھے، پہلے ٹھیک ہی تھا، اب جو ہے کہ دعا میں آپ کی شرکت نہیں کرتا، لوگوں کو طرح طرح کے خیالات آئے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، صاحب معاملہ ہی سے پوچھ لو، حضور کو تو معلوم ہے، لیکن یہ فیصلہ اور بدگمانی سے بچنے کے یہ سب طریقے ہیں کہ جس کا معاملہ ہے اسی سے پوچھا جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پیچھے میں خوب کھیر پکاتے رہتے ہیں، بلکہ کھچڑی بنا دیتے ہیں، اور جس کا معاملہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کالوں کا۔ تو جب ان کے سامنے بات رکھی گئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری گھر کی کچھ باتیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ بتا دو تاکہ لوگ بدگمانی سے بچیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کپڑے جو تھے پھٹ چکے ہیں، اب یہی ایک کپڑا ہے جسے میں پہن کر یہاں نماز پڑھتا ہوں، جب گھر جاتا ہوں تو میں اسے اتار کر ایک چادر اوڑھ کر یا ایک کمبل اوڑھ کر پلو میں بیٹھ جاتا ہوں، تو پھر میری بیوی یہی کپڑا پہن کر نماز پڑھ جاتا ہے۔ کیا غریبی کے دور، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ایک دن دوپہر کے وقت جب بہت زیادہ بھوک سے نڈھال ہو گھر سے باہر نکلے، اور دوسری جانب سے جو ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے یا حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ بھی بھوک سے نڈھال ہو کر نکلے، حضرت عثمان غنی راستے میں، انہوں نے سب کی دعوت کی اپنے گھر، تو حضور کے ہاتھ میں جب روٹی دی اور سالن حضور کے سامنے پیش کیا برتن میں، تو حضور نے اس میں سے لے کر کے سالن اور روٹی کسی سے کہا، شاید حضرت ابو ہریرہ ہی سے، وہ چھوٹے بچے تھے، کہ جاؤ حضرت عائشہ کے لیے یا حضرت فاطمہ کے لیے، کہ جاؤ وہ بھی جو ہے کہ کئی دنوں سے بھوکی جا کرتی تھی۔ دیکھیے ایسی غریبی ہے، لاک ڈاؤن میں سب سے خوشحال کون ہے؟ جس کو پورے محلے والے غریب سمجھتے تو اس کے گھر میں مہینوں دن کا حالات ہے۔ رمضان میں بھی دیکھیں، بلکہ ایسے ایسے بھی فقیر کے بارے میں نے سنا ہے، چمپارن کے بارے میں، وہاں فقیروں کا محلہ ہے، ہر ایک کے دروازے پر فور ویلر گاڑی کھڑی، لیکن رمضان میں وہ لوگ وہی پرانا کپڑا اور وہی فقیروں والا لباس پہن کے نکل جاتے ہیں۔ کسی نے ٹوکا کہ بھائی یہ کیا، بولے کہ میرا خاندانی کام ہے، اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اسی سے تو یہاں تک پہنچے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس لیے آج جو ہے کہ بہت اچھے حالات میں ہیں کل کے مسلمان، اور اس کے باوجود نہ ان کی نماز چھوٹتی تھی، نہ ہی وہ دین کے بارے میں کبھی یہ خیال لاتے تھے کہ اب بڑی مشکل ہے مسلمان ہے، کبھی یہ خیال نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ سب تو ہم لوگ تحریر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے حضور سے سن رکھا۔ تو جس کو یہ پتا ہو کہ ابھی جو ہے کہ کوئلہ دے دو بعد میں سونا ملے گا، تو کوئی جھجک محسوس کرے؟ جس کو یہ معلوم ہو کہ یہ پانی زندگی، اس کو دے دو، اس کی کوئی قیمت نہیں، ابدی زندگی ملے گی، ابدی سکون رہا۔ ایک صحابی رسول کو تو ایسی سزا دی گئی تھی کہ آگ پر ان کو لٹا دیا گیا تھا، اور ان کے جسم کی چربی پگھلتی تھی اتنی کہ آگ بجھ جاتی تھی اس سے، اور پھر آگ دہکائی جاتی۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو حضرت عمر فاروق اعظم کبھی یہ کہتے کہ اے ذرا اپنی وہ پیٹھ دیکھا جس میں جو ہے کہ
محبت رسول نے اتنی مشقتوں کو برداشت کیا. ہم لوگوں کو آرام سے سب کچھ مل گیا ہے، اس کی قدر جانتے نہیں. جیسے غیروں نے بنا لیا کہ صبح اٹھنا ہے، پیسہ کمانے جانا ہے، ڈیوٹی کرنا ہے، اور نہ اسلام کے بارے میں جاننا ہے نہ کچھ. اگر کہیں مل گیا اتفاق سے سننے کو تو ٹھیک ہے، کہیں میلاد قرآن خانے میں رشتے دار کیا کر لے جائیں گے تو برا مان جائیں. اور پھر اس میں بھی ایک ٹیم نکلی ہوئی، کئی ٹیم کے میلاد بھی بند کروا رہی، فاتحہ بند کروا رہی، تو وہ تو ٹھیکا ہی لے رکھا ہے. اب بتائیے ایسے میں کتنے نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. قیامت سے پہلے ایمان والوں کی تعداد گھٹے گی. یہ نہیں ہے کہ داڑھی والے ختم ہو جائیں گے، نماز پڑھنے والے ختم ہو جائیں گے. صبح کو نکلے گا گھر سے اور شام کو گھر آنے سے پہلے وہ بے ایمان ہو چکا ہو، اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا ایمان برباد ہو گیا. وہ دور آ چکا. سمجھ رہے ہیں؟ لاکھوں نمازیں پڑھے، لاکھوں روزے رکھے، ایمان ختم. حدیث پاک میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگوں کی جماعت ظاہر ہوگی جن کے دل سے ایمان ایسے رخصت ہو چکا ہوگا جیسے کہ تیر شکار سے. یعنی آپ نے مارا کسی کو تیر اور اس میں لگ کر کے وہ کراس کر گئے، تو پھر واپس آنے سے کوئی فائدہ ہے؟ تیر کو اگر ریٹرن وہیں سے نکالیے گا تو جان آئے گی. تو ایسے ہی یہ لوگ ان کے دل سے ایمان ایسے نکل چکا ہوگا کہ یہ دین میں پھر پلٹ کر نہیں آئے. لیکن وہ لوگ کیا کریں گے؟ پوجا پاٹ کریں گے نہیں، بلکہ یہ بتایا سرکار نے کہ وہ خود دوسرے مسلمانوں کو جو سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں ان کو دین کے نام پر بلائیں گے، خود تو گمراہ ہے، ان کو بھی گمراہ کریں. اتنے واضح الفاظ حدیث سے بات. تو اس لیے سمجھنے کی چیز حضور اپنی امت کے لیے روتے ہیں، اور ہم کیا حضور کی شان میں کوئی برائی کرے جانے کی کیا کریں. چلے اپنی سوچ ہے، اپنا حساب دے دیں، یہ کر کے خاموش ہو جاتا. وہی اگر کوئی اس کی ماں کو، باپ کو، بھائی کے، بیوی بیٹے کو برا کہہ دے تو سارا کچھ چائے پانی رشتہ دعوت شادی سب بند. کہ نہ فلانے کو میری اماں کو گالی دے دیا تھا اس سے بات کریں جی، اور حضور کی شان میں گالی دے دیا. جبکہ محبت ماں باپ بھائی بہن سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے. اور محبت کی یہ نشانی ہے کہ آپ کے محبوب کو اگر کوئی برا کہے تو آپ کو برا لگے. اگر آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے تو اس میں تو محبت ہی نہیں. مگر یہ کہ ہمیں جہنم سے ڈرنا چاہیے کہ جب آگ جو ہے خود پناہ مانگتی ہے جہنم سے، آگے آئے ہیں خود جہنم کے بھی کچھ ایسے حصے ہیں کہ وہ بھی پناہ مانگتے ہیں جہنم سے. اس کا نام ہے جنب الحزن. کیا نام ہے؟ جنب الحزن، حزن کا کنواں. اس میں ایسی گرمی ایسی تکلیف ہے کہ خود جہنم کے بعد حصے کو جلا دیتا ہے اور جہنم بنا